وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس انشاءاللہ ہم 30ویں پارے سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سورۃ الملک یعنی 29ویں پارے سے لے کے سورۃ الناس یعنی قرآن کے اختتام تک ہم مکی صورتیں ہی پڑھیں گے، سوائے سورۃ البینہ اور سورۃ النصر کے۔ یہ سب صورتیں وہ ہیں زیادہ تر جو مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہیں اور اس میں بنیادی مضامین ہیں۔ اب چونکہ ہم 30واں پارہ پڑھیں گے تو اس میں مختصر صورتیں ہوں گی اور ہم آیات ہی کو لے کر انشاءاللہ چلتے چلے جائیں گے۔ چارٹ آپ کے پاس موجود ہوگا، مضامین کی تقسیم آپ اس میں دیکھ لیں گے، لیکن کچھ بنیادی باتوں کو ہم 30ویں پارے کے ابتدا پر دوہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مکہ معظمہ میں جب اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو 3 بنیادی چیزوں کی دعوت دی گئی۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانا جائے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں اول سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ان کے عقائد اور اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس حساب کتاب میں جو مومن اور صالح ثابت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو کافر اور فاسق ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب جب دعوت کا آغاز ہوا تو یہ تینوں ہی باتیں مشرکین مکہ کے لیے قبول کرنا مشکل تھیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے، وہ اللہ کو رب اعلیٰ اور خالق اور رازق مانتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسری جن جن ہستیوں کو وہ معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اصل ان کا جھگڑا اس بات میں تھا کہ اللہ کی صفات، اللہ کی اختیارات اور اللہ کی ذات میں کوئی اور شریک ہے یا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی ان کے درمیان گزاری تھی، اس لیے ہزار بہانے اور الزامات تراشنے کے باوجود بہرحال انہیں خود کو بھی یہ باور کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں تو راست باز ہیں، تو صرف رسالت کے معاملے میں معاذ اللہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو ان کے لیے سب سے زیادہ الجھن کی باعث تھی وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ اسی بات کا انہوں نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا، سب سے بڑھ کر حیرانی اور تعجب کا اظہار کیا، اور اسی کے ناقابل تصور ہونے کے چرچے شروع کر دیے۔ تو ہم جب آخری یہ صورتیں پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں اس میں 2 مضامین بنیادی طور پر ملیں گے، ایک توحید اور آخرت، اور بار بار یہ آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دلائل دیں گے، اور اس میں توحید بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل بھی مختصراً آتے جائیں گے۔ 30ویں پارے میں چونکہ مختصر صورتیں ہیں اس لیے ہم زیادہ تر آیات ہی کو لے کر چلیں گے، اور آپ کے پاس چارٹس موجود ہوں گے، آپ مضامین کی تقسیم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ سورت جو ہم جس سے آغاز کریں گے سورہ نبا ہے، پہلی سورت 30ویں پارے کی، اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں یا چہ مگویاں کر رہے ہیں، عنقریب انہیں اس کے متعلق معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کی ربوبیت اور اس کی حکمت کے دلائل دیتے ہیں کہ زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو گاڑا، جوڑوں کی شکل میں تمہیں پیدا کیا، نیند کو باعث سکون بنایا، دن کو معاش کا وقت بنایا، 7 آسمان قائم کیے، نہایت روشن اور گرم چراغ یعنی سورج پیدا کیا، بارشیں برسائیں، غلہ اور سبزی اور گھنے باغ ان کے ذریعے سے اگائے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، اور جس دن اللہ فرماتے ہیں کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جس میں شکار اچانک پھنس جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے کھلی آماج گاہ ہے اور یہاں کسی پکڑ کا خطرہ نہیں، لیکن جہنم ان کے لیے ایک چھپی ہوئی گھات ہے جس میں یکا یک وہ پھنسیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے
اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے، اور اس کے اندر نہ کوئی ٹھنڈک ہے اور نہ پینے کے قابل کوئی چیز، وہاں بس گرم پانی اور زخموں کا دھون ان کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ اللہ نے ہر چیز گن گن کر رکھی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقین کا انجام بتاتے ہیں کہ ان کے لیے کامرانی کا مقام ہے، اور پھر جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوانے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہیں سنیں گے، اور یہ بڑی نعمتوں میں قرآن میں اس کو شمار کیا ہے کہ انسانوں کے کان بےہدہ، جھوٹی اور گندی باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جزا اور انعام ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، یعنی جن کو تم شفاعت کے لیے اپنا وسیلہ بنائے بیٹھے ہو وہ وہاں پر بول نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس روز روح اور ملائکہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ پھر آخر میں دوبارہ فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، یعنی دور نہیں ہے، اور جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اپنی کمائی، اور اس دن کافر پکار اٹھیں گے کہ کاش میں خاک ہوتا، یعنی عذاب کی شدت دیکھ کر وہ کہیں گے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی نوبت نہ آتی۔ سورۃ النازعات، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، یعنی پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جو زمین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا، اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں اور اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے جھٹلا دیا اور اس نے لوگوں کو جمع کر کے پکارا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ دیکھیں، فرعون خود کو سیاسی معنوں میں مصر کا حاکم اور مالک سمجھتا تھا، مذہبی معنوں میں وہ بھی دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا اور شرک کا مرتکب تھا۔ اس کی خدائی ملک کے اقتدار اور زمین پر حکم چلانے کے اعتبار سے تھی۔ اصل جھگڑا حاکمیت میں اللہ کے اقتدار کو قبول نہ کرنے کا تھا، اور یہی جھگڑا آج بھی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ روئے زمین پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، مخلوق اس کی ہے اور حکم اسی کا چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کی، اور وہ پھر اس کے بعد زمین کی، پھر پانی اور چارہ اور پہاڑ اور مویشی، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا اس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی۔ پھر دو طرح کے کیریکٹر اللہ پیش کرتے ہیں، ایک کامیاب جو جنت میں جانے والا ہے اور دوسرا ناکام جو دوزخ میں جانے والا ہے، اور دونوں کی دو بنیادی صفات بتاتے ہیں۔ دوزخ میں جانے والے کی جو دو بنیادی صفات ہیں وہ یہ کہ اس نے سرکشی کی تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا، اللہ کی پابندی کو قبول نہیں کرتا تھا، اور نمبر دو یہ کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اور دوسری طرف جنتی کی صفات اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر خوف محسوس کیا کرتا تھا، اور اس وجہ سے دوسرا کام کیا کرتا تھا کہ نفس کو بری خواہشات سے باز رکھتا تھا۔ اور آخری بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا
کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سورہ عبس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کوئی سوال کیا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور انہیں قائل کرنے اور تبلیغ کرنے کی محویت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کے سوال کی طرف توجہ نہ دی۔ سرداروں کو دعوت پہنچانے میں یہ فطری تصور شامل تھا کہ ایک بات کو اگر یہ لوگ سمجھ جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے تو دور رس اور دیرپا نتائج نکلیں گے۔ اس بنا پر آپ نے زیادہ توجہ نہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری وحی آ گئی۔ بظاہر اگرچہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی کہ جو آپ کی طرف آتا ہے آپ اس سے بے پرواہی کیوں برتتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو توجہ نہیں کرتے اور بے رخی برتتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں سرداران قریش کو ان کی اوقات بھی یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک نابینا عزیز تر ہے اگر وہ حق کا طالب ہے، اور دنیا کی وجاہت اور عزت رکھنے والے سرداران جو حق سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی نازل کردہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں اور معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو پھر آخرت کے دلائل دیتے ہیں کہ انسان خود اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے کہ ایک بوند سے وہ پیدا ہوا، اللہ نے سارے اسباب زندگی دیے، پھر وہ موت تک پہنچتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے، اور پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی خوراک کو دیکھے کہ کس طرح سے پانی آتا ہے اور زمین عجیب طرح سے پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ہوگا کیا کہ جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی تو اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی، یا کیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص کو اس دن اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اور پھر آخری انجام اللہ نے یہ بتایا کہ صالحین اور مومنین کے چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے اور حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، اور یہی لوگ کافر اور فاجر تھے۔ سورۃ التکویر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مناظر قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے اسے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کی رونق باقی نہ رہے گی، مستحکم اور مضبوط پہاڑ حرکت کرنے لگیں گے، حاملہ اپنے حمل سے بے نیاز ہوگی، اور جنگلی جانوروں پر بدحواسی کا وہ عالم ہوگا کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور پھر قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی ہے کہ روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا، جرائم کی باز پرس ہوگی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر شخص کو اپنے نتیجے کا علم ہو جائے گا، اور عدالت کے فیصلے کے بعد جنت اور دوزخ میں داخلے کی تمام تیاریاں مکمل ہوں گی۔ انسان جان لے گا کہ وہ اللہ کے حضور کس قسم کے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہاں پر ایک خاص جرم کا بھی تذکرہ ہوا کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ عربوں کے ہاں چونکہ بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا اور وہ زندہ گاڑ بھی دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جرم ان کو گنوایا۔ اسلام نے بیٹی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں والدین کے حق میں جنت کی بشارت لے کر آتی ہیں، اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دینے پر جنت کی بشارت بھی ہے، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، جو ایک بزرگ پیغامبر ہیں، بڑی توانائی رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے، وہ بااعتماد ہیں، اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں
بلکہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو بالکل درست طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورۃ الانفطار، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دونوں مراحل کی تصویر کشی فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی، اور اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں انسان کے تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے درست بنایا اور تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا جوڑ کر تجھے تیار کیا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی غفلت کا اصل سبب بتاتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، ایسے کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بنائے ہوئے ریکارڈ کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی، اور پھر فرمایا کہ یقیناً ابرار یعنی نیک لوگ عیش میں ہوں گے، اور بے شک فجار یعنی بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، اور جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہ ہوں گے۔ آخری پیراگراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ وما ادراک ما یوم الدین، کہ تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، اور پھر پوچھا کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، وہ دن جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی دوسرے شخص کے بس میں نہ ہوگا، اور فیصلہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ سورۃ المطففین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، ایک بڑے دن جب کہ سب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کاروباری معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری کی بنیادی وجہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے محرومی ہے، اور ان لوگوں کے دوہرے معیارات یا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ اپنے لیے فائدہ اور دوسرے کے لیے گھاٹا۔ آخرت پر یا قانون پر اگر یقین نہ ہو تو مالی معاملات میں ٹرانسپیرنسی اختیار کرنا ممکن ہی نہیں، اور سب سے بڑا قانون کس کا ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو کرپشن اور بددیانتی کا ناسور ہے، تو اس کے اختتام کا بھی جو سب سے بنیادی نقطہ آغاز ہو سکتا ہے وہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال اللہ کے ہاں دو قسم کے دفاتر میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ ایک سجین ہے، جیل خانے کا دفتر، جس میں بد اعمال لوگوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا، اور یہ وضاحت بھی فرما دی گئی کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں۔ نمبر 2 حد سے گزر جانے والے بدعمال، خودسر اور سرکش ہیں۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کو پرانے زمانے کی کہانیاں کہہ کر جھٹلانے والے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ جن کے دلوں پر ان کے بدعمالیوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، اور ان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہوگی کہ اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اعمال کے متعلق بتاتے ہیں کہ نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر علیین میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اور پھر نیک لوگوں کا انجام بتایا کہ وہ مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، اور ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے، اور اپنے گھر کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔
حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ مکہ کے حالات تھے اور یہ ہر دور میں اہل ایمان کے حالات رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے کہ کہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہیں، اگر آپ اسلام کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کہیں ایمان پر چلنے والوں کو انتہا پسند یا ایکسٹریمسٹ کہا جا رہا ہے، اور ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات میں اسلام کو گھسیٹ کر کیوں لے کر آ جاتے ہو، اور جو اسلام کی راہ میں اپنی جان لگانا چاہے اسے تو لوگ بالکل ہی دیوانہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ مل گیا نہ کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق، اس کی بھی ابتدائی آیات میں مناظر قیامت ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی آسمان ہو یا زمین، دونوں اللہ کے غلام ہیں، مطیع فرمان ہیں، اور قیامت کا پہلا مرحلہ ہو یا دوسرا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی طے ہوگا۔ انسان کو کچھ عمل کی آزادی کا اختیار ہے، لیکن وہ کلی طور پر خود مختار نہیں ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، طوعاً یا کرہن، اپنے رب سے ملاقات کے لیے اپنی مقررہ منزلوں کو طے کرتا جا رہا ہے۔ وقت گزر رہا ہے اور عمر گزر رہی ہے اور عمر کو ختم بھی ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ ہلکے حساب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور اس کے متعلق جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی یا پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو کمزوری ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور زاویے سے انسان کی اگلی منزلوں کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جس طرح چاند کی منزلیں ہیں، وہ پہلے باریک ہے، پھر بڑھتا ہے اور پھر بڑھنے کے بعد گھٹتا ہے، جس طرح رات کی گردش ہے، جس طرح شفق کا آنا اور جانا ہے، اسی طرح انسان کو بھی لازماً اگلی منزلوں سے دوچار ہونا ہے اور اسے قرآن پر ایمان لا کر نیک عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے تو یہ منکرین جھٹلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ البروج، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے اللہ کے انتقام سے بچ نہیں سکتے۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ ظلم و ستم کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی ان کے سوا کسی اور وجہ سے نہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اصحاب الاخدود کون تھے یا گڑھے والے کون تھے جن کے لیے اللہ نے ہلاکت کی وعید دی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر اہل ایمان کو ان میں پھینکا اور ان کے جلنے کا تماشا دیکھا۔ اللہ نے ان پر لعنت برسائی اور جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں آئے ہیں جن میں ایمان کی یہی سزا
کفار نے بار بار دی ہے۔ تاریخ سے چلتے چلتے یہ کہانی آج بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج آسمان سے آگ کے بھرے ہوئے گڑھے بامز کی صورتوں میں برسائے جاتے ہیں، کبھی افغانستان، کبھی عراق، کبھی فلسطین، کبھی شام اور کبھی لبنان، اور سب جگہ گناہ اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب اور جلائے جانے کی سزا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر وہی بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے اور بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی، یعنی جنہیں اپنی طاقت اور جتھوں کا زوم تھا لیکن ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے آج بھی کفر کیا اور جو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں نقش ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق، سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان اور تاروں کی شہادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، ہر نفس پر ایک محافظ ہے۔ آسمان اور ستاروں کے نظام دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی جان ایسی نہیں جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ پر قائم رہ سکتی ہو، اور اس نگرانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص سے اس کی کارکردگی کا ایک روز حساب لیا جائے۔ اس کے بعد انسان کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا، اور جس اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے یقیناً وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ دوبارہ پیدائش کس مقصد کے لیے ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، کہ یہ وہ دن ہوگا جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اتنی ڈرانے والی آیت ہے کہ بہت سارے عیوب ہمارے ایسے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن اس دن سب کچھ کھل جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کے پاس نہ تو خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے آ سکے گا۔ پھر اگلی حصے میں اللہ تعالیٰ بارش والے آسمان کی دلیل دیتے ہیں اور پھٹنے والی زمین کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ قرآن ایک نپی تلی بات ہے، فیصلہ کن کلام ہے، سنجیدہ کلام ہے، خیر کثیر ہے، ہنسی اور دل لگی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آج کی کلاس کا اختتام اس حدیث مبارکہ پر کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی زیادہ عقل مند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔